अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लैंड जूरिस्ट। मैं हूं मलिक सैफुल्लाह गालिब। सुपर पावर अमेरिका जो कल तक ईरान को सफा हस्ती से मिटाने की धमकियां दे रहा था, जिसने ईरान पर इतनी सख्त पाबंदियां लगा रखी थी कि कोई मुल्क इससे तेल का एक कतरा खरीदने की हिम्मत नहीं करता, अचानक ऐसा क्या हुआ कि इसी अमेरिका ने घुटने टेक दी। रात के पिछले पहर वॉशिंगटन से एक ऐसा खुफिया नोटिफिकेशन जारी होता है जो पूरी दुनिया के मीडिया को हिला कर रखते। ईरान पर से पाबंदियां हटा दी गई। ईरान का तेल अब मार्केट में खुलेआम बिकने के लिए तैयार है। और सबसे बड़ा झटका जानते हैं क्या है? इस पूरी जंग, इस पूरे बहरान का सबसे बड़ा फातिहा कोई और नहीं बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनकर उभरा है। ट्रंप की धमकियां कहां गई? इसराइल का गुरूर कहां खाक में मिला? और स्विट्जरलैंड के पहाड़ों में पाकिस्तान ने ऐसा कौन सा जादू किया कि अमेरिका को डॉक्यूमेंट ऑफ सरेंडर यानी हारने के दस्तावेज पर दस्तखत करने पड़े। मेन स्ट्रीम मीडिया आपको सिर्फ ऊपरी सतह की खबरें दिखा रहा है, लेकिन आज हम इसके पीछे छुपी इस गहरी साजिश, इस बड़ी जियोपॉलिटिकल गेम और पाकिस्तान के निकलने वाली इस अरबों डॉलर की लॉटरी का वो सच सामने लाएंगे जो आपको किसी अखबार में नहीं मिलेगा। कहानी के ताने बाने स्विस पहाड़ों से लेकर इस्लामाबाद के सफारती राहदारियों तक कैसे जुड़े हैं। नाजरीन कराम, इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को समझने के लिए हमें चंद माह पीछे जाना होगा। यह कहानी शुरू होती है 28 फरवरी को, जब अमेरिकी मुहिम जोई के नतीजे में ओमान के करीब ईरान के सुप्रीम लीडर पर हमला किया जाता है और खित्ता एक होलनाक तबाहकुन जंग के दहाने पर पहुंच जाता है। पूरी दुनिया कांप रही थी कि अब तीसरी आलमी जंग छिड़ जाएगी। आलमी मंडियों में तेल की कीमतें आसमान को छूने लगी। अब नाए हरमज, जहां से दुनिया का 1/3 तेल गुजरता है, वहां समुद्री नाकाबंदी कर दी गई। दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम जाम होने ही वाला था, क्योंकि अमेरिका और इसराइल मिलकर ईरान को माशी तौर पर दफन करना चाहते। ईरान पर इतनी सख्त पाबंदियां थी कि अगर दुनिया का कोई मुल्क ईरान से एक बैरल तेल भी खरीदता तो अमेरिकी फाइनेंशियल नेटवर्क इस मुल्क के तमाम आलमी असासे जब्त कर लेता। ईरान कट कर रह गया था। वो चीन को अपनी शैडो फ्लैट यानी चोरी छुपे बहरी जहाजों के जरिए स्मगलिंग के रास्ते सस्ते दामों तेल बेचने पर मजबूर था, क्योंकि इसके पास कोई कानूनी रास्ता ही नहीं बचा था। कतर जैसे अमीर मुल्क भी, जो ईरान का दोस्त समझा जाता है, अमेरिकी पाबंदियों के खौफ से ईरान के अरबों डॉलर के असासे मुंजमद कर बैठा था। ईरान एक ऐसे घेरे में था जहां से निकलना नामुमकिन दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर मंजरनामे पर एक ऐसी ताकतवर एंट्री होती है जिसने पूरे इंटरनेशनल लॉ और पॉलिटिक्स का रुख मोड़ दिया। अब आते हैं इस इन्वेस्टिगेशन के सबसे सनसनीखेज हिस्से पर। जब बड़ी से बड़ी ताकतें नाकाम हो गई तो स्विट्जरलैंड के शहर जेनवा में खामोशी से एक मेज सजाई जाती है। इस मेज पर एक तरफ अमेरिका के नुमाइंदे थे, दूसरी तरफ ईरान के, लेकिन इन दोनों को मिलाने वाला इस पूरे खेल का असल डायरेक्टर पाकिस्तान था। हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक इस मुज़ाकरात के दौरान एक वक्त ऐसा आया जब बातचीत बिल्कुल टूटने वाली थी। ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर हमला करने ही वाले थे कि पाकिस्तान के मीडिएटर्स ने चीजों को दोबारा अपने कंट्रोल में ले लिया। पाकिस्तान और कतर ने मिलकर एक हाई लेवल कमेटी और मुख्तलिफ वर्किंग ग्रुप्स तश्कील दिए। इन वर्किंग ग्रुप्स का काम क्या था? यूरेनियम की हद मुकर्रर करना, पाबंदियों का खात्मा और समुद्री रस्तों को खोलना। इस खुफिया सफारतकारी का नतीजा क्या निकला? रात के अंधेरे में अमरीकी महकमा खजाना के नए सेक्रेटरी सोशल मीडिया पर आते हैं और एक बाज़ाब्ता ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हैं। यह नोटिफिकेशन क्या है? यह दरअसल अमेरिका का इतराफ़ शिकस्त है। अमेरिका ने ईरान के लिए जर्नल लाइसेंस जारी किए, जिसके तहत ईरान से खाम तेल, पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल मसनूआत की फरोख्त पर लगी पाबंदी आर्जी तौर पर अगले 60 दिनों के लिए यानी 21 अगस्त 2026 तक उठा ली गई है। अब ईरान न सिर्फ दुनिया को बल्कि खुद अमेरिका को भी अपना तेल बेच सकता है। आइए अब इसका एक ऐसा पोस्टमार्टम करते हैं जो आम तौर पर टीवी चैनल्स पर नहीं दिखाया जाता।
اگر ہم اس کا ایک قانونی اور سیاسی سکور کارڈ تیار کریں تو ہمیں حیران کن تصادات نظر آتے ہیں۔ امریکہ دنیا کو یہ دکھا رہا ہے کہ ہم نے ایران سے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، وہ یورینیم کی افزودگی ایک حد سے زیادہ نہیں کرے گا، اور وہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کو اپنے انسٹالیشنز کا معائنہ کرنے کی اجازت دے گا۔ یہاں سب سے بڑا مذاق دیکھیے، ایران کے سابق سپریم لیڈر کا برسوں پرانا مذہبی فتویٰ موجود ہے کہ ایٹمی ہتھیار بنانا حرام ہے۔ ایران تو فروری میں جنگ شروع ہونے سے پہلے بھی امان کے ذریعے یہی کہہ رہا تھا کہ ہم ایٹمی ہتھیار نہیں بنانا چاہتے، یعنی امریکہ نے ایران سے نیا کچھ بھی حاصل نہیں کیا، جو چیز پہلے سے طے تھی اسی کو فتح بنا کر پیش کیا۔ دوسری طرف ایران نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو اس کے پاس اس جنگ سے پہلے نہیں تھا۔ ایران اب دنیا کے عالمی فائنینشل سسٹم کے ذریعے کھلے عام اپنا تیل اور گیس بیچ سکے گا۔ قطر اور دیگر عالمی بینکوں میں ایران کے جو 25 ارب ڈالر سے زائد کے اثاثے منجمد تھے وہ فوری طور پر انفریز ہو رہے ہیں۔ ایران کو اپنی معیشت کی تعمیر نو کے لیے خطیر فنڈ مل رہے ہیں، اور ایران نے بغیر اپنے گھٹنے ٹیکے امریکہ جیسی سپر پاور سے اپنی شرطیں منوا لی۔ اب اس معاہدے سے امریکہ کا مڈل ایسٹ میں ایک قابل اعتماد محافظ کا امیج ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گیا ہے۔ اسرائیل اس وقت شدید غصے میں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں تاریخی درار آ چکی ہے، کیونکہ اسرائیل چاہتا تھا کہ امریکہ ایران کو تباہ کرے، مگر امریکہ خود ایران کو اربوں ڈالر کا کیش دینے پر راضی ہو گیا۔ امریکہ کے اندر ڈومیسٹک لیول پر صدر ٹرمپ کو شدید تنقید کا سامنا ہے۔ اپوزیشن شور مچا رہی ہے کہ یہ امریکہ کا ڈاکومنٹ آف سرنڈر ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس نقطے کی جس کے لیے آپ سب انتظار کر رہے ہیں۔ اس سب سے ہمارے پیارے وطن پاکستان کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ ناظرین کرام، پاکستان کی تو سچی میں لاٹری نکل آئی ہے۔ اس کو بالکل سادہ زبان میں سمجھتے ہیں۔ پاکستان اس وقت شدید ترین معاشی بحران اور توانائی کے بحران سے گزر رہا تھا۔ ہمیں بجلی اور گیس اتنی مہنگی ملتی ہے کہ غریب کا جینا محال ہو چکا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم خلیج ممالک سے مہنگا تیل ڈالر کے بدلے خریدتے تھے، اور پڑوس میں ایران کا سستا تیل موجود ہونے کے باوجود امریکی پابندیوں کے خوف سے ہم پاک ایران گیس پائپ لائن مکمل نہیں کر پا رہے تھے، اور نہ ہی ان سے تیل لے پا رہے تھے۔ لیکن اب منظرنامہ بدل چکا ہے۔ ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے، بارڈر کھلا ہے، ہمیں سمندری رستوں کے طویل اور مہنگے سفر کی ضرورت ہی نہیں۔ ایران سے تیل اور گیس پاکستان لانے کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ تقریباً 0 ہے۔ اب تک جو تیل بلوچستان کے راستے چوری چھپے سمگل ہو کر آتا تھا، جس سے مافیا امیر ہو رہے تھے اور اسٹیٹ کو کوئی ٹیکس نہیں مل رہا تھا، اب وہ ختم ہو جائے گا۔ اب دونوں ملکوں کے درمیان باقاعدہ قانونی اور سستی تجارت ہوگی۔ پاکستان کو سستا ایرانی تیل اور گیس ملے گی، جس سے یہاں کی صنعتیں چلیں گی۔ پیٹرول سستا ہوگا اور مہنگائی کی چکی میں پسی عوام کو بہت بڑا ریلیف ملے گا۔ اسی تاریخی کامیابی کا جشن منانے اور پاکستان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایران کے صدر اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر پاکستان میں پہنچ چکے ہیں۔ طریقہ ہے کہ جب بھی کوئی ایرانی صدر پاکستان آتا ہے تو وہ ایک طویل دورہ ہوتا ہے۔ وہ لاہور جاتے ہیں، شاعر مشرق علامہ اقبال کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، جنہیں ایران میں اقبال لاہوری کے نام سے انتہائی عقیدت سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بار یہ دورہ صرف روایتی سفارتکاری کا نہیں ہے، یہ ایک تشکر پاکستان ٹرپ ہے۔ ایرانی صدر دنیا کو یہ پیغام دینے آ رہے ہیں کہ ایران کو اس عالمی گرداب اور جنگ کے دلدل سے نکالنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا سچا پڑوسی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اس دورے کے دوران دونوں ممالک کے درمیان تاریخی معاہدے سائن ہونے جا رہے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اور لیگل انالیسسٹ ہونے کے ناطے میرے ذہن میں کچھ گہرے اور سنجیدہ سوالات اٹھ رہے ہیں جن پر غور کرنا آپ کے لیے بھی ضروری ہے۔ پہلا سوال، کیا یہ ریلیف مستقل ہے؟ امریکہ نے یہ پابندیاں صرف 60 دنوں کے لیے ہٹائی ہیں۔ کیا ان 60 دنوں میں فائنل معاہدہ ہو پائے گا
یا امریکہ کی طرف سے صرف ایک وقتی چال ہے؟ دوسرا سوال، اسرائیل کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ جو اسرائیل ایران کے وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہیں، وہ امریکہ اور ایران کے اس معاشی گٹھ جوڑ پر کیسے خاموش رہے گا؟ اور تیسرا اہم سوال، عالمی مالیاتی اداروں کا رد عمل کیا ہوگا؟ پاکستان جب ایران کے ساتھ باقاعدہ اربوں ڈالر کے تجارت شروع کرے گا تو IMF اور ورلڈ بینک، جن پر امریکہ کا کنٹرول ہے، وہ پاکستان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں گے؟ کیا ہمارے مقتدر حلقے اس کے لیے تیار ہیں؟ ناظرین کرام، یہ کھیل اس سے کہیں زیادہ بڑا اور گہرا ہے جتنا ہم مین سٹریم میڈیا کی سکرینز پر دیکھتے ہیں۔ یہ صرف دو ملکوں کا معاہدہ نہیں، بلکہ یہ دنیا کے بدلتے ہوئے نظام کی نوید ہے، اور امریکہ جو کبھی اپنی پابندیوں کو دنیا کے لیے قانون سمجھتا تھا، امروز اسی امریکہ کو اپنی معاشی بقا اور عالمی امن کے لیے اپنے ہی قانون بدلنے پڑے۔ پاکستان نے اس پورے بحران میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک ایٹمی طاقت ہی نہیں، بلکہ خطے کا ایک ایسا ناگزیر اسٹریٹجک مہرہ ہے جس کے بغیر دنیا کا کوئی بھی بڑا فیصلہ ممکن نہیں اور نہ ہی مکمل ہو سکتا ہے۔ اگر ہماری قیادت نے اس سنہری موقع سے فائدہ اٹھایا، اگر ہم نے ذاتی مفادات اور بیرونی دباؤ کو پسے پشت ڈال کر اپنی قومی مفاد میں فیصلے کیے، تو یہ عارضی ریلیف پاکستان کی تقدیر بدلنے کا نقطہ آغاز ثابت ہو سکتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسی کو کسی کی غلامی سے نکال کر صرف اور صرف پاکستان فرسٹ کے اصول پر استوار کریں۔ آپ کی اس پورے جیو پولیٹیکل منظر نامے پر امریکہ کی اس پسپائی اور پاکستان کو ملنے والے اس سنہری موقع کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے وطن کے نام پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔